اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے. مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر مامتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ. ماں کی مامتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ دوسرا وعدہ فرما دیا. پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں. یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ چھوڑا.
یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔